بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کے سوالات ہمیں بذریعہ خطوط یا ای میل سے ہمیں پہنچتے رہیں گے اور ان کی روشنی میں ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ کیا غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ یا صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ دیکھیے، زکوٰۃ اور صدقات دو چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات جب دو چیزیں ہیں تو ہم اسی کی روشنی میں جواب بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جاتی ہے، البتہ صدقات کا راستہ کھلا ہوا ہے، جس کو ہم عام اپنے ہاتھ صدقہ و خیرات جس کو بولتے ہیں، اس کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا راستہ مسدود اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اصناف بیان کر دیے ہیں اور ان کے لیے ہیں عام طور سے جو فقراء اور مساکین اور اس کے میں کام کرنے والے، یا جن کے اوپر قرض ہو گیا ہو، یا فی سبیل اللہ جو کام کرتے ہوں، یا جن کے اوپر قرضہ ہو، یا اسی طرح سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا کی آیت میں۔ لہذا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں تو صدقات میں آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، آپ صدقات دیجئے، خیرات دیجئے، ان کی مدد کیجئے، انسانیت کی بنیاد پہ کیجئے، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے کیجئے، یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور اس میں زکوٰۃ کا ایک راستہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم کا جو لفظ ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب مؤلفہ قلوب کے بارے میں بتانا پڑے گا ہمیں۔ دوسرے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکم آیا ہے کہ ہمیں اچھائی اور تقوی کے کام میں مدد کرنا چاہیے، اور اپنی مدد ہمیں ان کاموں کے لیے نہیں کرنا چاہیے جس سے گناہ کے کام کیے جاتے ہوں، یا لوگوں پر زور زبردستی اور جبر و ظلم کیا جاتا ہو۔ اس کام میں ہمیں اپنا تعاون نہیں دینا چاہیے۔ یہ آیت ایک طرح سے ایک عام سی آیت ہے جو انسانوں کی زندگی کے بہت سارے شعبوں کو محیط ہے، اس لیے کہ جتنے طرح سے لوگوں کے کام ہیں ان پہ جو حکم لگتا ہے اسی حساب سے یہ حکم بھی آگے جاتا ہے۔ اچھا کام ہے آپ تعاون کیجیے، برا کام ہے آپ رک جائیے۔ تو ایسی صورت میں یہ چیز اپنی جگہ پہ جاری و ساری ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی مریض ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی فقیر ہے، کسی کھانے پینے کے نہیں ہے، کوئی مشکلات اس کی آن پڑی ہوئی ہیں، گرچہ کہ وہ کافر ہے، تو آپ کو اسے دینا چاہیے۔ آپ کا پڑوسی ہے، یا اسی طرح سے آپ کے جانکار میں سے ہے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، تو یہ جسے ہم انسانیت کا تقاضا کہتے ہیں، جسے ایک اچھے اسلامی عمل کا مظہر کہتے ہیں، تو یہ سب تو مسلمانوں سے مطلوب ہی ہے، یہ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا معاملہ اللہ تبارک نے متعین کر دیا، لیکن زکوٰۃ تو انسانوں کے اوپر صرف سال میں ایک بار لگتی ہے، لیکن صدقات کا راستہ تو پورے سال کھلا ہوا ہے، پورے سال کھلا، جب چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں دے سکتے ہیں آپ۔ لہذا یہ راستہ کھلا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کا مال ان کو دیجیے، ان کی اعانت کیجیے۔ بس ایک بات کا دھیان رکھیے کہ اگر آپ کے دیے ہوئے آپ زکوٰۃ نہیں، صدقات کا راستہ کھلا ہوا ہے اور آپ ان کو دیجیے، ان کی اعانت کیجیے، لیکن صدقات کو دیتے ہوئے بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کی آیت آپ کی مخالفت نہ کرتی ہو۔ یعنی آپ دیتے ہیں جس انسان کو جانتے ہیں کہ اس سے شراب پیتا ہے، یا دیتے ہیں اس انسان کو جو کہ آپ کے صدقات کو لے کر کے آپ کے بھائیوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، یا دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، گناہ کے بہت سارے کام کرتا ہے اور جانتے بھی ہیں، تو آپ کو اسے بچنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرانے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، نہ برائی کے ابھارنے میں اور اس پر عمل کرانے میں آپ کو شریک ہونا چاہیے۔ آپ کا کام تو برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا ہے۔ لہذا اگر آپ کے صدقات و خیرات ایسے کام میں جاتے ہیں جن سے برائیاں پھیلتی ہیں تو آپ کو رک جانا چاہیے۔ زکوٰۃ کا معاملہ نے بتایا کہ اگر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا ہے، اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے اگر نہ دیا جائے تو وہ مر سکتا ہے اور اس کو بچانا ناممکن ہو سکتا ہے، آپ کی دوا سے، آپ کے علاج سے، آپ کی مدد سے اس کو بچانا جا سکتا ہے، تو ایسے وقت میں جب انتہائی ضرورت پڑ جائے
تو دینا چاہیے تاکہ اسلام کے محاسن کو دیکھا جائے اور اس کو پہچانا جائے۔ آئیے ہم ایک اور سوال اسی سے کچھ قریب ترین ہی ہے، اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم کی مدد کر دیتا ہے، اس کے مشکل وقت میں آڑے وقت میں کام آ جاتا ہے، تو کیا اس کا بھائی بن جاتا ہے؟ اور اس سوال کو اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سے مذہبوں میں یہ طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ کسی کا بھائی بنا لینا، یا بعض ماحول اور سوسائٹیوں میں ایسی بات ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ اس سے پرے کہ وہ آپ کا مسلم بھائی ہے، غیر مسلم بھائی ہے، کفر کرتا ہے، بت پوجتا ہے، کیا کرتا ہے، اس سے پرے ہٹ کر کے جس کو چاہا وہ بھائی بنا لیا، جس کو چاہا بھائی سے الگ کر دیا۔ تو یہ پوچھ رہے کہ کیا اس طرح سے کسی غیر مسلم ہم نے کی مدد کر دی تو میں اس کا بھائی بن گیا، یا اس نے ہمیں اپنا بھائی بنا لیا تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ میں آپ کا بھائی ہو گیا ہوں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بھائی بننا ایک تو اخوہ اسلامیہ ہے، اسلامی بھائی چارگی ہے، یہ ایک الگ نظام ہے، اور دوسرے انسانیت کا بھائی بننا یہ الگ نظام ہے۔ تو اسی صورت میں آپ کو اگر کوئی آدمی کسی انسان کی مدد کر دیتا ہے جبکہ اس کا اسلامی بھائی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کا بھائی بن جاتا، اسلامی بھائی بن جاتا ہے۔ اور اسی سے مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی عورت مدد کر دیتی ہے یا کوئی بھائی مدد کر دیتا ہے کسی دوسرے کا جو کہ اس کا اسلامی بھائی نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ آپ کو اپنا بھائی سمجھے یا آپ کو اس کا بھائی سمجھ لیں، تو وہ سارے احکام آ جاتے ہیں جو بھائیوں کے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ آپ کی بہنوں کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے نامحرم ہی رہے گا، اس سے محرمیت نہیں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں اب آپ کے لیے محرم ہو گیا۔ وہ غیر مسلم ہے، آپ کا اسلامی بھائی نہیں ہے، تو اس سے نامحرمیت نہیں ثابت ہوتی ہے، محرمیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو بلا شبہ اس کو اس کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسلم غیر مسلم بھائی کی مدد کر دیتا ہے، اس کے آڑے وقتوں میں کام آ جاتا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے جس کا بدلہ اسے اللہ سے ملنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ آپ احسان کرو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ نے کھل کے اس بات کو بتا دیا ہے ایک آیت میں، لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتے ہیں کہ جو لوگ تم سے کھلی جنگ نہیں کر رہے ہیں دین کے بارے میں کہ یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، اس طرح سے، اور نہ تمہیں اپنی جگہوں سے، اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، کہ اس بات سے نہیں روکتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ احسان اچھا نہ کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہ لو، بلکہ عدل و انصاف کرنا چاہیے، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اب یہاں یہ تفصیل نہیں کر سکتے ہم کہ اسے اسلامی اخوت مراد بلا شبہ تو مراد ہی مراد ہے، لیکن غیر اسلامی اخوت بھی یہاں انسانیت کی بھائی چارگی بن سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور بھی فرمایا ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تو اس کی مدد میں رہتا ہے۔ لیکن ان دونوں حدیثوں کو جس کو میں سنا رہا ہوں، ان میں کھلے طور پر سب سے پہلے مراد تو وہی لوگ ہیں جو آپ کے اسلامی اخوت کے اندر بھائی ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا کوئی قریبی ہے، نو مسلم ہے یا نو مسلم آپ ہوئے ہیں، یا اس طرح سے آپ کے خاندان میں کہیں پایا جاتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، کوئی اور بھی ہے، ایسے کوئی رشتہ آپ کا قریب ہوتا ہے یا نہیں بھی رشتہ ہوتا ہے، تو بھی کافر کے ساتھ آپ کا تعاون کرنا یعنی انسانیت کی بنیاد پر درست ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، جس پر آپ نے کیا حکم دیا۔ واقعہ یہ ہے
کہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی کافر ہیں، تو میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ اسماء بنت ابو بکر کی بیٹی اسماء ہے، وہ کہتے ہیں میری ماں کافر ہیں، وہ ماں جو آئی ہیں کافر ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنا رشتہ جو ہے ان سے ملا کے رکھو، صلہ رحمی کرو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کے بعد ایک طرح کی صلح ہو گئی تھی کہ یہاں آنے والا وہاں مامون رہے گا، وہاں سے آنے والا جیسا کر دیا گا۔ اس کی تفصیل آپ صلح حدیبیہ کے واقعے میں دیکھ لیں یا پڑھ لیں یا سن لیں، کسی سے پوچھ لیں۔ تو اس وقت اس پیریڈ میں جب دونوں کے درمیان آنے جانے میں ساری مشکلات ختم ہو گئی تھی کہ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں، کسی کو سے تعارض نہیں ہے، بس دینی معاملات کے اندر اختلافات جو تھے وہ تھے ہی۔ اس بیچ میں ان کی ماں آئی ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آؤں؟ تو آپ نے کہا تصل اپنے ماں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام صلہ رحمی کرنے سے یا کافر کی مدد کرنے سے یا اس کے ساتھ رشتہ داری کو جتانے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم دیتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جتانے کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسلامی اخوت قائم ہو جاتی ہے اس سے۔ اب ایسی صورت میں سوچ لیجئے کچھ حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ کوئی مدد کر دے، لیکن اگر کوئی پارٹی ایک دوسری پارٹی سے یا ایک جماعت دوسری جماعت سے یا اور بھی اس کو اور وسیع پیمانے پہ بھی بول سکتے ہیں، ان کے لیے جنگ پہ آمادہ ہوں اور کوئی مدد کر دے اور یہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو آپ کو اس وقت اس طرح کی مدد کرنے سے روکنا چاہیے، اس لیے کہ ایسی صورت میں ان کا بھائی بنا لینا، ان کو پناہ دینا، ان کے ساتھ اپنے اسرار اور مہام کو شیئر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اس خلاف ایک طرح کی سازش میں شرکت ہو جاتی ہے جو کہ منع ہے شریعت میں۔ لہذا قرآن مجید کی ایک آیت کہتی ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو آدمی جا کے ان کے ساتھ دوستیاں بنا لیتا ہے جو کہ اسلام کے مٹانے کے درپے ہیں، تو وہ ان کا شمار اسی میں ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی انسان کے ساتھ مدد کرنا، اس کا خیر خواہ بن جانا، اور اسی طرح سے یہ سب کچھ صحیح انسانیت کے طریقے تقاضے پر سب کچھ کرنا درست ہے، اور خاص طور سے ایسے مواقع پر جہاں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اسلامی اخوت قائم ہو جانے کے بعد جیسے ایک بھائی اپنی بہن کا محرم ہوتا ہے، ایسے وہ بھائی بن گیا تو آپ کی بہن کا محرم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، نہ اس سے ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوتی، لیکن انسانیت کے تقاضے کو برقرار رکھنا شریعت کی ایک ضرورت ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ میرا ایک بچہ ہوا 7ویں مہینے میں، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد، 7 مہینہ کچھ دنوں کے بعد ہوا، لیکن اس کی پیدائش کوئی جیسے فطری پیدائش ہوتی، نارمل ولادت ہوتی، ایسی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسا بچہ جو کہ نارمل ولادت ہوئی اور فطری نہیں ہو سکی اور 7 مہینے کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوا، تو اس کی صورت میں ہمیں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو ہم ایک مکمل پیدا ہونے والا حکم کے حساب سے مکمل پیدا ہونے والا بچہ سمجھیں اور اس کے احکام جو ہوتے ہیں وہ کریں، یا ہے کہ اسے ہم بچہ نہ سمجھیں؟ آپ کے سوال میں جواب کی شکل یہ بنتی ہے کہ اس کو ایک بچے کا حکم ملتا ہے کہ نہیں شریعت میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح نہیں پھونکی ہوئی رہتی ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، میں اسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن 4 مہینے سے پہلے اس کی روح نہیں ہوتی، لہذا اس کو ایک زندہ پیدا ہونے والے بچے کا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بچہ پیدا ہو 4 مہینے کے بعد، جب اس کے اندر روح آ جاتی ہے، اس کے جسم میں حرکت ہو جانے لگتی ہے اور اسی طرح سے سب چیزیں ہیں، تو یہ 4 مہینے کے بعد چونکہ روح پھونک دی جاتی ہے، لہذا اس کو ایک کامل بچے کا حکم حاصل ہو جاتا ہے، گرچہ کہ وہ پیدا ہوا بھی ناقص جسم میں کمی ہے یا کوئی اور چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کو حکم چونکہ روح پھونکے جانے کے بعد ایک دی روح کا حکم اسے مل جاتا ہے۔
ایسی صورت میں اس پہ جو احکام مرتب ہوتے ہیں ان کو تنفیذ میں لانا چاہیے۔ ان میں سے احکام یہ ہیں کہ اگر وہ 9 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا اور وہ بھی زندہ ہونے کے لائق نہیں ہے، لیکن روح تھی، ہلتا تھا، جسم و جان میں حرکت تھی، تو ایسی صورت میں اس پیدا ہونے والے بچے کو غسل دیا جائے گا، اسی طرح سے اس کو کفن پہنایا جائے گا، اور اسی طرح سے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یہ احکام اس پر جو جاری ہوتے ہیں شریعت میں، یہ احکام اس پر نافذ ہوں گے، لہذا اس کے ورثہ جو اس کے جو متعلقین ہیں ان متعلقین کے بارے میں یہ حکم لگے گا کہ وہ سب کریں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا نام بھی رکھنا چاہیے۔ وہ بچہ جو بھی 9 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا یا کہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا، جو بھی ذی-روح ہے اور ہلتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نام بھی رکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ ظاہر ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اسی حساب سے نام بھی رکھنا چاہیے۔ لڑکے کا نام ہو، لڑکا ہو لڑکے کا نام رکھیں، لڑکی ظاہر ہوتی ہے تو لڑکی کا نام رکھیں، اور اگر نہ ظاہر ہوتا ہو 4 مہینے کے بعد پیدا ہونے پر تو پھر ایسا نام رکھیں جو دونوں میں چلتا ہے۔ کچھ نام لوگوں کے درمیان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی مذکر مؤنث سے تعلق نہیں رہتا ہے، نہیں رکھا ہے شاکر، ذاکر، اور اسی طرح سے عبداللہ، عبد الرحمن، بلکہ جسے صالح رکھ دیجئے، یا اسی طرح سے اور بھی ایسے نام ہیں، کچھ ایسے رکھ دیجئے تو چلے گا۔ ایسے نام جو ہیں، یا لڑکی سمجھ رہے ہوں تو ہیبت اللہ رکھ دیجئے، ہیبت اللہ لڑکا لڑکی دونوں میں چلتا ہے، اور اس طرح سے اور بھی نام جو ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بات بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا اس کا عقیقہ ہے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کی تفصیل کسی اور فرصت میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی جواب کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوال ہوں گے جو ہمیں رسائل کی شکل میں، خطوں کی شکل میں یا ای میل کی شکل میں ملیں گے، اور ہم ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر رہیں گے، اور اسی طرح سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ دعا گو ہوں گے ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کو بخیر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔